دروازے پر گئے، کھٹکھٹایا، سیدنا امام حسین شہزادے باہر نکلے، وہ دیکھ کے گھبرا گئے، وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے بیٹے نے شکایت کی ہے تو شاید اب شکوہ کریں گے ابو جی ہمارے والد سے. تو پوچھا سیدنا امام علی مقام سے، حسین بیٹے آپ نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے بابا آپ کا غلام ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں کہا ہے، بس ہماری آپس میں تلخی ہو گئی تھی. اس نے کہا نہیں، آپ کی تلخی ہو گئی، ہمارا کام ہو گیا. میں یہی تصدیق کروانے آیا ہوں کہ یہ ہمیں لکھ دیں واقعی کہ میں غلام ہوں آپ کا، تاکہ قبر میں یہ ساتھ لے جائے، تصدیق ہو جائے. یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے سنیت. اگر ان کفر اور ارتداد کے سرغنوں کو پہچان ہوتی کہ یہ حسین کون ہے تو کبھی کربلا بپا نہ ہوتا. اور پھر میں نے جو حدیث عرض کی آپ ذرا غور کریں اس حدیث کے. ایک راوی سنیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، ایک راوی ابو سعید خدری ہیں ترمذی شریف، دوسرے راوی حضرت حذیفہ ہیں. اس حدیث کے ایک راوی سیدنا علی المرتضی ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اسی حدیث کے ایک راوی حضرت انس بن مالک ہیں. اسی حدیث کے ایک راوی حضرت عمر بن الخطاب ہیں، سیدنا فاروق اعظم، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اس حدیث کے ایک راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، فاروق اعظم کے صاحبزادے. وہ بھی صاحبزادے ہیں. صاحبزادہ کسی دوسرے کے صاحبزادے کو جنتی سب جوانوں کا سردار مانے تو اپنا بھی سردار کہہ رہا ہے نا. وہاں تو سب نے صاحبزادگیاں ان کے قدموں میں لٹا دی. پھر اسی حدیث کے ایک راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حاکم نے مستدرک میں. اس کے ایک راوی حضرت ابو ہریرہ بھی. کون رہ گیا ہے؟ وہ ان کی سیادت کا اعلان کرتے پھرتے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا من احبنی فلیحب ھذا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ حسن اور حسین سے محبت کرے. عبداللہ ابن مسعود راوی، نسائی شریف. یہی حدیث عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی. پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی. پھر حضرت ابو ہریرہ ابن ماجہ سنن میں سیاستہ میں روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ابو ہریرہ سے تجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی. وہ تو سچی سچی حدیثیں امت کو پہنچانے والے تھے. عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للحسن والحسین من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں، مستدرک میں حاکم روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ. جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی. یہاں محبت کرنے والا بدل گیا. جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی نہیں کہا کہ اس نے اللہ سے محبت کی، نا، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی. یعنی جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا، اور جس سے اللہ نے محبت کی وہ سیدھا جنت میں گیا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف، اخذ بید حسن و حسین، حسن اور حسین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور امت کو وہاں من حبنی و حب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ. لوگوں جس نے ان دونوں سے محبت کی اور مجھ سے ان دونوں سے
اور ان کے ماں سے اور ان کے باپ سے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے روایت کیا، طبرانی معجم الکبیر میں بیان کرتے ہیں، عن النبی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قال انا و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون، قیامت کے دن میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اکٹھے بیٹھے ہوں گے، ومن احبنا یوم القیامہ، اور ہم اپنے سارے محبوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے۔ اچھا یا رسول اللہ، تو ساروں کو اکٹھا بٹھا دیں گے، اہل بیت اور اہل بیت کے محبین کو، تو وہاں یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں گے؟ قیامت کا دن ہے، وہاں تو حساب و کتاب ہوگا، کئی میزان پر ہوں گے، کئی پل صراط پر ہوں گے، کئی حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، یہ سارے اہل بیت محب آپ کے پاس جڑ کے بیٹھے ہوں گے مجلس میں، کیا کر رہے ہوں گے؟ سبحان، آقا نے فرمایا ناکل و نشرب، کھا پی رہے ہوں گے۔ سب کی جنت ہو، سب کی قیامت ہوگی، اہل بیت کی پکنک ہوگی۔ اس وقت تک بیٹھیں گے، ان کو سرو کیا جائے گا، کھانا پیا، جب تک لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں۔ آپ نے اندازہ کیا، یہ قیامت، جنت سب ان کی ہے، جنت ان کی ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا رخ اسی طرح، جیسے محبت کا اس طرح بغض کا، فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود بھی روایت کرتے ہیں، یہ حدیث عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں، من ابغضہما فقد ابغضنی۔ اور حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار۔ جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا اس سے اللہ بغض رکھے گا، اللہ اس سے مبغوض کر دے گا، غیر المغضوب علیہم ولد، وہ اللہ کا مغضوب ہو جائے گا۔ تو گویا اہل بیت سے بغض رکھنے والے غیر المغضوب علیہم میں شامل ہیں، اور جس سے اللہ بغض رکھے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ یہ تو ہے وہ جنت اور آخرت کے مالک ہیں۔ اب امام حسین کو اذیت، اس کا عالم کیا ہے؟ حدیث میں ہے، یزید بن ابی زیاد روایت کرتے ہیں اور یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی، اور ایک حدیث میں امام حسین کی، فسمع حسینا یبکی، فسمع حسینا یبکی، حضرت آقا علیہ السلام گزرے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ فمر علی فاطمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے اور سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے در اقدس آپ کے گھر کے سامنے سے گزرے، فسمع حسینا یبکی، اور جب گزرے تو کان لگا کے سنا، اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی، حسین کے رونے کی آواز آئی، داخل ہو گئے اور فرمانے لگے فاطمہ علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ تو نہیں جانتی کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، میں حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ جب حسین کا رونا آج برداشت نہیں کر سکتے تو کربلا میں حسین کی تکلیف آقا نے کب برداشت کی ہوگی اور کیسے برداشت کی ہوگی، کیسے برداشت کی ہوگی؟ یہی وجہ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، سب شہادتیں اکبر اور اعظم ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، اعظم ہیں، سیدنا مولا علی المرتضیٰ بھی شہید ہوئے،
اکبر و اعظم، سب شہادتیں اکبر و اعظم ہیں، مگر کسی کی شہادت کے دن اس کے مشہد پہ حضور نہیں گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے محبت کی، یعنی جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا، اور جس سے اللہ نے محبت کی وہ سیدھا جنت میں گیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف، اخذ بید حسن و حسین، حسن اور حسین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور امت کو وہاں، من حبنی و حب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ لوگوں جس نے ان دونوں سے محبت کی، اور مجھ سے، ان دونوں سے، اور ان کے ماں سے اور ان کے باپ سے، وہ جنت قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے روایت کیا، طبرانی معجم الکبیر میں بیان کرتے ہیں، عن النبی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قال انا و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون، قیامت کے دن میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اکٹھے بیٹھے ہوں گے، ومن احبنا یوم القیامہ، اور ہم اپنے سارے محبوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے۔ اچھا یا رسول اللہ، تو ساروں کو اکٹھا بٹھا دیں گے، اہل بیت اور اہل بیت کے محبین کو، تو وہاں یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں گے؟ قیامت کا دن ہے، وہاں تو حساب و کتاب ہوگا، کئی میزان پر ہوں گے، کئی پل صراط پر ہوں گے، کئی حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، یہ سارے اہل بیت محب آپ کے پاس جڑ کے بیٹھے ہوں گے مجلس میں، کیا کر رہے ہوں گے؟ سبحان، آقا نے فرمایا ناکل و نشرب، کھا پی رہے ہوں گے۔ سب کی جنت ہو، سب کی قیامت ہوگی، اہل بیت کی پکنک ہوگی۔ اس وقت تک بیٹھیں گے، ان کو سرو کیا جائے گا، کھانا پیا، جب تک لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں۔ آپ نے اندازہ کیا